بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ کل پیپر ہے بچوں کا 9th کلاس کا، تو کافی بچے جو ہے نا اس بارے میں پوچھ رہے تھے کہ تیاری کیسے کی جائے، ترجمۃ القرآن کے ترجمہ کیسے یاد کیا جائے، کیسے جو ہے نا وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم زیادہ مارکس جو ہے نا وہ گین کر سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ ترجمۃ القرآن کوئی مشکل سبجیکٹ نہیں ہے، اس میں مارکس لینا بہت زیادہ ایزی ہے اور ذرا بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ زیادہ تر بچوں کو مسئلہ آتا ہے الفاظ معنی اور ترجمے میں، تو ترجمے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں اس کو اس طریقے سے کریں کہ جو آیت ہے اس میں ہر آیت میں یا آیت کے 2 پارٹ کر لیں، اگر کوئی آیت لمبی ہے تو اس کے 2 حصے کر لیں، ہر حصے میں جو ہے وہ 2 3 الفاظ ایسے رکھ لیں جن کا ان کو مطلب یاد ہو۔ فار ایگزامپل ہم ایک آیت لے لیتے ہیں سورہ مریم کی ہے کہ قال ربی اشرح لی صدری۔ اب قال کا مطلب بھی میجورٹی بچوں کو آتا ہوتا ہے، رب کا مطلب بھی آتا ہے، اس کے بعد امر کا مطلب کام ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو کچھ ایسے الفاظ ایسے ہیں جن کا عام طور پر یاد ہوتے ہیں اور جو ہم ڈیلی روٹین میں بھی یوز کر دیتے ہیں، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ اس کا یہ مطلب ہوگا اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ تو اس کا طریقہ کیونکہ آپ نے با محاورہ یاد کرنا ہے تو آپ با محاورہ اس کے اندر الفاظ یاد رکھیں، باقی ترجمہ آپ نیچے سے یاد کر لیں، یہ ہو گیا۔ باقی رہی الفاظ معنی کی بات، تو الفاظ معنی جو ایکسرسائز کے پیچھے دیے گئے ہیں آپ انہیں کو زیادہ فوکس کریں، اسی کے اوپر جو ہے نا زیادہ توجہ دیں، انشاءاللہ اسی میں سے آپ کو پیپر آئے۔ دوسرا آپ کے پاس باقی جو پارٹ ہے کام اس کا کرنا کیسے ہے، لونگ کے بارے میں کہ لونگ کو سے کی جائے۔ پہلے تو کوشش کریں کہ آپ لونگ ان کے کریں جن کے آیات شامل ہیں، اس کے بعد سورہ یاسین 1 2 اور دوسری 1 2 صورتیں ان کو دیکھ لیں، لیکن خاص طور پر خصوصاً جو ہے وہ آپ پہلے جو ہے وہ اس میں کریں ان صورتوں کو جن کے آیات شامل ہیں۔ اور وہ بچے جو چاہتے ہیں کہ ان کے 45+ مارکس اور 50 تک پہنچیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کو آیات کروائی گئی ہیں پہلے تو وہ سارا مضامین علمی اور عملی نکات دیکھیں گے، لونگ چاہے جس طرح کا بھی آئے آپ نے اس میں سارا ہی لکھنا ہے، وہ تو آپ کو بھی پتہ بتایا بھی ہے۔ اور دوسرا وہ بچے جن کا جو چاہتے ہیں تو وہ یہ کوشش کریں کہ مضامین کے اندر جو آیات ہم نے انکلوڈ کی ہوئی ہیں، جو آیات ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، جو کروائی گئی ہیں، جو اس میں سلیبس میں شامل ہیں، ان کا جو مفہوم ہے ان آیات کا وہ شامل کر لیں، اس سے یہ ہوگا کہ کلینٹ بہتر ہو جائے گی اور امپریشن اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری چیز پیپر پریزنٹیشن ہے، پہلے جو ہے کبھی بھی اور شورٹ جو ہیں وہ خاص طور پہ وہ آپ ایکسرسائز سے پہلے کریں، اس کے بعد سارے کے سارے جو ہے نا ساری صورتوں کے آپ ان کے تعارف ان کے اندر دیکھیں، ان کی وجہ تسمیہ کو، ان کے آیات کی تعداد، پھر ان کی فضیلت کے اوپر یہ خصوصاً جو ہے نا یہ چیزیں دیکھیں، ان سے آپ کی جو ہے نا انشاءاللہ پیپر اسی میں سے آئے گا۔ اور ایکسرسائز کو زیادہ فوکس کریں، ایکسرسائز سے باہر زیادہ نہ جائیں، بلا وجہ ضرورت کے مطابق جائیں، اس کو دیکھیں، اور اگر کسی کو کوئی پھر بھی کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ بتا دیں، انشاءاللہ پہلی بات کہ اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی، اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور باقی رہے آپ کی جو رہ گئی کہ جی پیپر اٹیمپٹ کیسے ہو، کوشش کریں کہ پہلے الفاظ معنی ترجمے کو کریں تاکہ آپ کے 15 مارکس جو ہیں وہ 15 مارکس ہو جائیں، فل ہو جائیں، کمپلیٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ 5 نمبر کے لیے الفاظ معنی کی طرف جائیں، پھر آپ شارٹ اور لانگ کی طرف جائیں، اور کوشش کریں کہ ایک اضافی سے آیت کر دیں، ایک اضافی الفاظ معنی، 2 الفاظ معنی اگر اضافی آتا ہے تو وہ کر دیں، اور شارٹ ایک اضافی کر دیں، تاکہ آپ کو جو اگر مارکس کہیں پر کٹتے ہیں تو وہ نہ کٹ سکیں، کیونکہ پیپر کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، کوئی ایسی اس میں چیز نہیں ہے جو ڈیفیکلٹ ہو۔ باقی میں اسی ویڈیو میں جو ہے وہ لگا دوں گا، اس میں پیپر جو میں 5 پیپر کے گیس ہیں وہ لگا دوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے بیسٹ پیپر سے کہ کس طرح کا پیپر ہمارے پاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچا دیں صبح، کیونکہ پیپر آپ کا ان کو پتہ چل جائے، ان کو تھوڑا سا طریقہ سمجھ آ جائے، تو باقی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اسلامیت کی بھی جو ویڈیو جو ہے اس کا بھی میں پیٹرن آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں گا پیپر سے پہلے، کیونکہ کل اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ اسلامیت کا ہے، اس میں آپ کو میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔